آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اہم موضوع پہ آج آپ نے گفتگو کی. میں جو سوال پوچھنا چاہتا تھا اس کا آپ نے پہلے ہی جواب دے دیا کہ جو شکر ہے وہ ایک زینہ ہے توکل کی طرف. ماشاءاللہ. میرا سوال جو ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بلڑتا ہے سپاہی. کیا یہ صرف تخیلاتی سکیچ ہے یا موجودہ تاریخ میں یا موجودہ دور میں اس کی کوئی عملی شکل بھی ہمیں نظر آتی ہے کہیں؟ بات یہ ہے جو سوال ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہے اس پہ میرا پورا ایک لیکچر ہے علامہ کے اس شعر پر، اور وہ میں نے یہ بات لوگوں کو سمجھائی کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کی زندگی اور پاکستان کا وجود میں آنا اس شعر کی پوری طرح نمائندگی کرتا ہے. قائد اعظم کے پاس تلوار تھی، توپ تھی، کیا تھا جی؟ کس پہ بھروسہ تھا ان کا؟ اللہ کی مدد اور اعانت پر. شمشیر سے یہاں مراد اسباب دنیا ہے. اس کو شمشیر کا معنی صرف شمشیر میں آپ مت لیں. کافر اسباب دنیا پر بھروسہ کرتا ہے، اور مومن کا بے تیغ ہونے کا مطلب یہ ہے اسباب دنیا پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ کے بھروسے پر زندگی کی ابتدا کرتا ہے. اس کی مثال حسین ترین جو مثال ہے وہ تاریخ میں رقم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے تو کیا اسباب تھے ان کے پاس؟ کیا ان کے مقابل کفار کے پاس افراد کی تعداد، گھوڑے، نیزے، بھالے، شمشیریں زیادہ نہ تھی؟ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں ایک دعا فرمائی، اے اللہ جو مجھ سے بن پایا وہ میں نے کیا، اب فتح سے ہمکنار کرنا تیرا کام ہے، اور اگر تو نے آج ہمیں فتح نہ دی تو اس زمین پر تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہ بچے گا. تو بھروسہ تلواروں کے مقابلے میں اللہ کی مدد پہ کیا. ارینجمنٹ پہلے کیے، دعا میدان بدر میں کی. یہ شعر بھی ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا، اسباب کرنے ضرور ہیں. نہتا نہیں رہنا، اسباب کرنے ہیں. بھروسہ اسباب پر نہیں کرنا، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے. اور آپ تاریخ کو اگر اٹھا لیں، اگر آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے، دنیا کی کوئی جنگ آج تک اس پوری دنیا میں جتنی جنگیں بھی لڑی گئی ہیں اسباب اور کثرت افراد کی وجہ سے کبھی نہیں جیتی گئیں. اور اسلام کی ساری جنگیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسباب کم تھا، اللہ پر بھروسہ اور توکل اتنا ہوتا تھا کہ وہ ان کی قوت میں بے پناہ اضافہ کرتا تھا. اور جس قوت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے ان کا اعتماد غیر متزلزل ہونے کی وجہ سے پروردگار عالم انہیں کامیابی عطا فرماتا تھا. تو یہاں بے عقلی کی بات نہیں ہے کہ اسباب نہیں کرنے، ان پر بھروسہ نہیں کرنا. اسباب تو کرنے ہیں، بھروسہ اس پر نہیں کرنا، مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرنا ہے. اگر ہمارے پر لوگ آتے ہیں کہ جی یہ تکلیف ہے یا یہ مسئلہ ہے، اور ہم تو سارے میں گھومے ہیں اور پھرے ہیں، کوئی نہیں حل ہوا، سوچا کہ چلو شاید اللہ آپ کی سن لے. شاید کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ سن لے. میں ان سے کہتا ہوں کہ شاید کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہو سن لو. وہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ میں تیری شہرک سے بھی قریب ہوں، تو مجھے پکار، میں تیری سنتا ہوں. تو بے اعتمادی کر رہے ہو اللہ پر. آپ کو جب یہ یقین ہو جائے نا کہ اللہ میری سنتا ہے اور مجھے ضرور کامیابی دے گا، تو کوئی وجہ نہیں کہ کم اسباب کے ساتھ بھی آپ کامیاب ہوں. کوئی وجہ ہی نہیں. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم
اسباب پر ایسے بھروسہ کر بیٹھے ہیں جیسے اغیار. اب آپ سوچیں مثال کے طور پہ آج جو غیر مسلم قوتیں ہیں ان کے پاس اسباب آپ سے بہت بہتر ہیں. تو جب بھروسے میں آپ ان جیسے ہی ہیں کہ اسباب پہ بھروسہ کر رہے ہیں وہ بھی، تو وہی فتح یاب ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے. اسباب تو ان کے پاس زیادہ ہے، آپ کے پاس کم ہے. اور اگر ان کے پاس اسباب زیادہ ہوں اور آپ کے پاس اسباب کم ہوں مگر ساتھ میں قوت بھروسہ ہو جائے تو آپ ان پر فتح یاب ہوں گے، کیونکہ بھروسے کی طاقت اسباب سے کہیں زیادہ ہے. اور یہی علامہ نے اس میں آپ کو ٹیچ کیا ہے، گائیڈ کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں کاوش چھوڑ دیں. اب میں ایک دفعہ بری امام سرکار میں ایک عرس پر خطاب کر رہا تھا، تو وہاں میں نے ان سے کہا کہ آپ سب لوگ یہ دعائیں کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی ہمارے یہاں دعائیں ہوتی ہیں، یا اللہ اسرائیل کی، امریکہ کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، ہندوستان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں. میں نے کہا کبھی اللہ نے سنی نہیں آپ کی، کبھی اللہ نے آپ کی سنی نہیں. کیوں؟ آپ کی دعا سسٹم کے خلاف ہے، سسٹم کے اندر نہیں ہے. اللہ کے رسول نے مدینے میں دعا نہیں کی، بدر کے میدان میں جا کے دعا کی. پہلے ایکٹ کیا اور پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم یہ کر چکے ہیں جو ہماری طاقت تھی، جو حیثیت تھی، اب تو ہمیں اس میں کامیاب کرنا. دکان کو تالا لگا کے گھر بیٹھ جائیں، دکان مت کھولیں، اس میں سامان نہ رکھیں اور سارا دن دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ میری سیل بڑھا دے. ایک پیسے کی بھی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ سسٹم میں اللہ سے جب دعا مانگیں گے تو پھر کامیاب ہوں گے. تو آپ توپوں میں کیڑے ڈالنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اسباب آپ کے سارے آپ کا جو ہے اس کے خلاف ہے، کوئی آپ اس پہ عمل پیرا نہیں ہو رہے، کوئی کاوشیں نہیں کر رہے. اللہ نے سسٹم ڈیزائن کیا ہے اور اللہ کو اپنا سسٹم بہت پیارا ہے. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، خدا کرے کہ ہماری سمجھ میں یہ آ جائیں، ہماری زندگیوں کو بدل کے رکھ دیں گی. اللہ کے سسٹم کو کبھی مت توڑیں. پروردگار عالم کہتا ہے میری سنت کبھی نہیں بدلتی. آپ کھیت میں بیج نہ ڈالیں اور کھڑے ہو جائیں کہ فصل اگ آئے گی، یہ قیامت تک نہیں ہونے والا. سسٹم میں چلنا پڑے گا آپ کو. تو یہ ضروری ہے. علامہ کے اس شعر کو خدا را غلط مت سمجھیے. صرف اس بات یہ ہے اسباب کے بجائے مسبب الاسباب پر بھروسہ کریں، اسباب پورے کریں.